تن بچاؤن واسطے میرے کو اتنی قربانیاں میرا اکبر جوان ہے میرا غازی جوان ہے میرا قاسم جوان ہے پھر بھی نے بچسا میرا 6 مہینیاں دس گھر ہے میری پھپیاں دیا چادرہ بھیڑ دیا چادرہ بات بھی نہ بچسا رونا دیو میرا معاملوں کیا دن ہاتھ رکھے اسلام دی نبضی ہوتے یا کہ غیرت دا سلطانے لیکن اہتا لوگا بیمار کی دہے جنا کے حائز مطلب کو کھا گئی ہے کرمراز زکیفے دی تیری خطرے وچ ہون جانے تو بچ پوسے میں زامن ہاں میرے تھی گئے پتا رجوان ایک دو اعلان ہے اور مومنین سے گزارش ہے کچھ جس طرح ہر دفعہ اعلان کیا جاتا ہے کہ پلیز آگے اگر تشریف لیں اب کل سے آنے والے حضرات جو بات سن رہے ہیں وہ پلیز کل آنے جب آئیں تو پلیز آگے تشریف لیں آئیں تاکہ یہ جگہ پور ہو سکے تمام لوگ مجلس کا ماحول بناتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے پلیز آگے اگر تشریف لیں اور دوسرا اعلان انتظامیہ کی طرف سے آج ہم معذرت خواہ ہیں کہ مجلس 10 منٹ لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ آج پہلا دن تھا کچھ کل سے انشاءاللہ 10:15 پر قبلہ منبر پر تشریف لے آئیں گے اور 9:30 پورے 9:30 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا اور تیسرا اعلان کہ جو لوگ گاڑی بار بار آتے ہیں پھر اعلان کہ گاڑی غلط پارک ہوتی ہے گاڑی اٹھا کر لے جائیں گے ہم کسی کا اعلان نہیں کریں گے ہم درخواست کرتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی گھر کے ڈرائیو وے کے آگے کوئی گاڑی غلط پارک نہ کرے تاکہ بعد میں مجلس کے دوران کوئی پرابلم نہ ہو اور جب آپ جائیں مجلس ختم ہو تو خاموشی سے جائیں تاکہ آس پاس رہنے والے کوئی بھی لوگ ڈسٹرب نہ ہو تاکہ ہمارا یہ سلسلہ چل سکے اور جو لوگ باہر کھڑے ہو کے سگریٹ وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں پلیز ان سے درخواست ہے کہ وہ سگریٹ وغیرہ نہ پئیں اور باہر بلا وجہ نہ کھڑے ہوئیں اندر مجلس کے اندر آئیں اور اندر بیٹھیں درود تمام حضرات مل کر بلند آواز سے قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں بس میں قبلہ سے درخواست کروں گا کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں اور آج کی باقاعدہ پہلی مجلس کا آغاز کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین صاحب العصر والزمان اجر اللہ تعالی فرج الشریف اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية
عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ ولعن اللہ تعالی علیہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صلوات دعائے بارگاہ رب العزت میں کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے۔ آپ جتنے بھی احباب ان عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ان امام بارگاہوں کی حفاظت فرمائے، ان جلوسوں کی حفاظت فرمائے، ان ذاکرین و ماتمیوں کی حفاظت فرمائے۔ میرا مالک آج کی چاند رات کی اس مجلس سے لے کے آخری غم کی مجلس تک ہم جتنا بھی پرسہ دیں وہ بارگاہ صاحب العصر میں قبول فرمائے۔ ہمیں اپنے غم اپنی اس عقیدت و محبت کو صرف اور صرف خوشنودی سیدہ کے لیے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کے درمیان آپس میں اتحاد و محبت نصیب فرمائے۔ وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا۔ سال نو 1443 ہجری کا چاند افق عالم پہ حسین علیہ السلام کی فتح کا پیغام لے کے طلوع ہو چکا۔ یہ چاند حسین ابن علی کی فتح کی علامت ہے۔ پوری دنیا میں ہر مذہب، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ جن کا انسانیت، غیرت اور احساس کے ساتھ تعلق ہے، وہ بے ساختہ جیسے پروانے شمع کی طرف امڑ آتے ہیں، وہ حسین ابن علی کے گھروں کی طرف آ گئے۔ حسین ابن علی کے گھر کے دروازے کھول دیے گئے، عزا خانہ سج گیا، علم اٹھ گیا۔ حسین پھر کسی حر کی تلاش میں آ چکے۔ انسانیت حسین ابن علی کے دروازے پہ انسانیت کی تہذیب سیکھنے کے لیے آ گئی، کیونکہ چاند رات کی مجلس ہمارے منبر کا ایک طریقہ ہے کہ اہمیت عزا پہ پڑھی جائے، عزاداری پہ پڑھی جائے۔ یقین جانیے پوری دنیا میں مذہب اسلام کے جتنے ماننے والے ہیں وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ اللہ کی کائنات میں کبھی کوئی کہانی اتنی بار نہیں دہرائی گئی جتنی بار حسین دہرایا گیا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک واقعے کو بار بار نہیں سنتا۔
انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایک قصے کو بار بار سننے کے بعد ایک کوفت اختیار کرتے ہوئے اس کو سننے سے انکار کر دیتے. یہ سال میں صرف 10 دن نہیں پڑھا جاتا، حسین پورا سال پڑھا جاتا ہے. سننے والوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی. ذکر حسین ابن علی کا کہ یہ زندہ معجزہ ہے کہ حسین ابن علی کی کہانی جب جیسے جتنی دفعہ سنائی جائے اتنی بار ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلی بار سنا. کیونکہ حسین ابن علی کے ذکر کا معجزہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے زندگی رکھتا ہے. حسین ابن علی کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو حسین ابن علی اللہ کی کائنات میں واحد بادشاہ حسین ہے جس کا ذکر ہر ذکر کو اپنے اندر سما لیتا ہے. جب ہم حسین ابن علی کی بات کرتے ہیں تو صرف حسین کی بات نہیں ہوتی. 1.25 لاکھ انبیاء کا تذکرہ حسین کے تذکرے میں خود ہی آ جاتا ہے. بلکہ میں اس کی بیعت میں اس انداز سے بات کیا کرتا ہوں کہ جب قرآن میں حضرت آدم کی بات ہوئی تو بس آدم ہی کی بات ہوئی. جب قرآن میں نوح کا تذکرہ ہوا تو صرف نوح کا تذکرہ ہوا. جب قربانی ابراہیم کی بات ہوئی تو صرف ہمت خلیل پہ گفتگو ہوئی. جب حضرت یعقوب کی بات ہوئی تو صرف گریہ یعقوب سنایا گیا. جب یوسف کی بات ہوئی تو صرف حسن یوسف پہ بات ہوئی. ہر نبی کا تذکرہ خدا نے علیحدہ علیحدہ کیا. آدم کی بات میں نوح کی بات نہیں آئی، نوح کے تذکرے میں ابراہیم کی قربانی نہیں آئی، ابراہیم کی قربانی میں اسماعیل کا ذبح ہونا نہیں آیا. ہر ایک کا تذکرہ الگ الگ بیان کیا. ہر نبی کی کہانی جب بیان کی جاتی ہے تو صرف اس نبی کی بات ہوتی ہے. یہ ہے بادشاہت میرے حسین کی. تذکرہ حسین کا ہوتا ہے، ذکر آدم کا بھی ہو جاتا ہے، نوح کا بھی ہو جاتا ہے، ابراہیم کا بھی ہو جاتا ہے، اسماعیل کا بھی ہو جاتا ہے، یعقوب کی بات بھی ہو جاتی ہے، یوسف کی بات بھی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ حسین ابن علی کے ذکر کا زندہ معجزہ ہے کہ حسین ہر نبی کی بات اپنی بات میں کروا کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ حسین کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں، انبیاء کے وارث کا نام ہے. آپ کو ان 9 دنوں میں 9 راتوں میں تربیت کروائی جائے گی حسین ابن علی کی حسینیت کے مسئلے. اور یہ واحد مکتب ہے حسین کا، یہ واحد یونیورسٹی ہے حسین ابن علی کی، جس کا واحد نصاب قرآن ہے. بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، یہ حسین کی وہ کلاسز ہیں جس کے سلیبس کا نام قرآن ہے، جس کے مدرس کا نام عباس ہے. یہاں وفا بھی پڑھائی جائے گی، یہاں اخلاق بھی پڑھایا جائے گا، یہاں تذکرہ قرآن بھی ہوگا، یہاں تذکرہ حدیث بھی ہوگا. حسین ہر ذکر کو اپنے ذکر کے اندر سمولے گا. یہ حسین کے ذکر کا زندہ معجزہ ہے کہ حسین ابن علی کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو چونکہ حسین آدم کی بات کرتا ہے تو جب آدم کی بات ہوتی ہے تو ابلیس کو تکلیف ہے. جب نوح کا تذکرہ ہوگا تو نوح کے باغی کو تکلیف ہوگی. جب ابراہیم کا تذکرہ ہوگا تو نمرود کو تکلیف ہوگا. حسین صرف ایک دشمن کو تکلیف نہیں دے رہا. حسین ابن علی ہر دور کی حجت کے ہر دور کے دشمن کو، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب حق کی بات کی جائے تو دشمن پہ لعنت بھی ہوتی ہے. آدم کا تذکرہ ہوگا، ابلیس کی نفی ہوگی. نوح کی بات ہوگی تو یہ بھی بتایا جائے گا ایک بیٹا بغاوت کر کے چلا گیا. ابراہیم کی آگ میں کودنا پڑھا جائے گا تو نمرود کا ظلم بھی پڑھا جائے گا. یہاں موسیٰ کا تذکرہ ہوگا تو فرعون پہ لعنت بھی ہوگی. یہاں ہر نبی کی بات میں اس کے دشمن کا تذکرہ بھی ہوگا. تو پھر اب ہمیں یہ کہنے کو نہ کہہ دیجیے گا صرف حسین کی بات کیجیا کیے، یزید پہ لعنت نہ کرے، صرف محمد کی بات کیجیا کرے، دشمنوں پہ لعنت نہ کیے. پھر خدا سے قرآن میں کہے کہ صرف آدم کی بات کرے، ابلیس کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ ابراہیم کی بات کرے، نمرود کی بات کیوں کرتا ہے؟ خدا نے ہر
اور حجت کے ساتھ دشمن کا تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ میں محبت اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتا جب تک دشمن پہ تبرہ نہ کیا. اب ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ آپ صرف حسین کی بات کریں، اللہ سے کہو صرف آدم کی بات کریں. لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ جب تذکرہ حق کیا جائے تو جھوٹے کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے. یہ 10 راتیں ہیں ہر دور کے دشمن مذہب کو پرکھنے کے لیے. اور یہ محرم کی چاند رات بارگاہ روشن ہو گئی. جس نے شب عاشور چراغ بجھایا تھا آج اپنے ہر نوکر کو بلانے کے لیے جلا رہا ہے. میری بات کو ذرا سمجھیے گا. حسین ابن علی کے عزا خانے کے چراغ جل گئے. 9 راتیں آپ حسین کے گھر آئیں گے. حسین تمہیں حسینیت کے نام پہ تربیت کرے گا. شب عاشور پھر دوبارہ چراغ بجھایا جائے گا کہ اب بھی جس نے حسین کو چھوڑنا ہے. حسین آج بھی، کیونکہ حسینیت ایک مذہب کا نام ہے، حسین ایک تحریک کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک آئیڈیا ہے، حسین ایک ادارہ ہے جس میں تربیت پانے والے آج بھی کروڑوں کی صورت میں موجود ہیں. اور حسین ابن علی جب ایک تہذیب کی تربیت کرتا ہے تو حسین جس بنیاد پہ تربیت کرتا ہے اس کا پہلا اصول غیرت ہے. آج صرف حسین سمجھیے گا. جب حسین ابن علی ایک قوم کی تربیت کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا سلیبس جو ہے، پہلا مضمون جو ہے، اس کا تعلق غیرت کے ساتھ. حسین ابن علی کے ذکر میں آؤ تقاضا غیرت بڑھے گا. حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے. حسین کو ماننے کے لیے باشعور ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسانی رشتوں کا تقدس ختم ہو رہا تھا، انسانی رشتوں کی پامالی ہو رہی تھی. حسین ابن علی نے بتایا ہے کہ تقدس کیا ہے، رشتوں کا احترام کیا ہے. آپ گھر کی 4 دیواری میں آتے ہیں تو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عورتوں میں سے سب عورتیں ہیں، لیکن فرق ہے یہ ماں ہے. دکھنے میں ایک جیسی ہیں لیکن رشتوں کے تقدس میں فرق ہے. ماں کے رشتے کا احترام اور ہے، بیوی کے رشتے کا احترام اور ہے، بہن کے رشتے کا احترام اور ہے، بیٹی کے رشتے کا احترام ہے. جس نے یہ احترام سکھایا ہے اس معلم کو حسین کہتے ہیں. اس معلم کو حسین ابن علی کہتے ہیں. تو اب گھر میں جا کے جو رشتوں کی پہچان رکھتا ہے وہ مقروض ہے حسین ابن علی، اس پہ قرض ہے حسین ابن علی. عرفان حسین کو سمجھیے گا، حسین کو اس انداز سے سنیے جس انداز سے حسین سن ہونا چاہیے. رسالت مآب میں ایک بڑی مدلل حدیث کہی تھی جو ہر مذہب اسلام کے ہر فرقے میں رائج ہے. رسول نے کیا کہا تھا؟ حسین منی. بڑی آسان حدیث ہے، بچے کو یاد. حسین منی انا من الحسین. رسول صرف حسین منی کہتے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ ہر نواسا نانے سے ہے. لیکن رسول نے صرف حسین و منی نہیں کہا، انا من الحسین. نواسا تو نانے سے ہو سکتا ہے، نانا نواسے سے نہیں ہو سکتا. یہ رسالت مآب نے رشتوں کے اعتبار سے حدیث نہیں پڑھی تھی، عہدے کے اعتبار سے حدیث. رسول نبی ہے، حسین امام ہے. یہ با اعتبار رشتہ حدیث نہ پڑھنا. پیار تھا، بیٹی کا بیٹا تھا، زیادہ چومتے تھے، زیادہ اٹھاتے تھے، اس لیے کہہ دیا حسین و منی. نہیں، یہ نبی امام سے کہہ رہا ہے. رسول نے گود میں بٹھا کے کہا حسین و منی. امامت نبوت میں سے ہے.
پھر بھی دنیا کو سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے پہلے ہوتا نبوت کا آتا ہے پھر امامت کا آتا ہے، لیکن رسول نے حدیث کو پھر پلٹا، فرمایا صرف امامت نبوت سے نہیں، پھر قیامت تک نبوت بھی اسی امامت کے ساتھ ہے۔ میرے مالک کائنات کا سچا رسول، ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ حدیث کی شرح بتائیے، ہمیں اس حدیث کی شرح سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر نواسا ہونے کی حیثیت سے کہا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، امام ہونے کی حیثیت سے کہا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ نے اگر امام ہونے کی حیثیت سے کہا تو امامت میں سے نبوت کیسے نکلتی ہے؟ اگر نواسے ہونے کی حیثیت سے کہا تو نواسے میں سے نانا کیسے نکلتا ہے؟ فرمایا 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے تھا، اب قیامت کی صبح تک محمد حسین میں سے۔ بات ابھی کھلی نہیں، اگلے جملہ سمجھنا تو بات اور کھل جائے گی۔ 10 محرم 61 ہجری تک ہر ایک کہہ رہا تھا نبی کا نواسا، جس نے بھی پکارا نواسا محمد، یبنا محمد، یبنا مصطفیٰ۔ 10 محرم 61 ہجری تک حسین نبی سے پہچانے جا رہے تھے۔ 10 محرم کو حسین نے قربانی اتنی بڑی دے دی، اب قیامت تک مصطفیٰ کو کہا جائے گا حسین کا نانا۔ حسین کا نانا رسول کے لیے کیا بن گیا؟ حسین کا نانا۔ 10 محرم تک نواسا تھا، اب نانا نواسے سے پہچانا جا رہا ہے۔ اور یہ ہر گھر میں اصول پایا جاتا ہے کہ اگر گھر میں 2 پڑھے لکھے ہوں، مثلا باپ پڑھا لکھا ہے اور بیٹے کے پاس کوئی ایسی ڈگری آ جائے کہ اس کی الگ پہچان ہو جائے، پھر باپ کی پہچان بیٹے سے ہوتی ہے۔ یہ جو ہے یہ فلاں کا باپ ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا بیٹا جسٹس بن گیا تھا، لیکن تب بھی پہچان یہی تھی اقبال کا بیٹا۔ جسٹس ہونے تک بھی اپنی الگ پہچان نہیں بنا سکتا۔ اللہ جانے کیسی پہچان بنائی حسین نے کہ رسول حسین سے پہچانے جا رہے ہیں۔ اب اور زیادہ آسان کرو اس کو، اور باریک کر کے ذرا سنتے ہیں۔ جتنے صحابہ کی عزت ہو رہی ہے وہ رسول کی وجہ سے ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ ہم اس صحابی کی، ہم رسول کی عزت اس لیے کرتے ہیں یہ اس صحابی کے نبی ہیں؟ نانا ہنس کے بات کو نہ ڈالیے گا، سمجھیے گا۔ کبھی کسی نے یہ کہہ کے عزت کی کہ ہم آقا کی عزت غلام کی وجہ سے کرتے ہیں؟ غلام کی عزت آقا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے صحابہ میں اور حسین میں۔ صحابی نبی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، نبی حسین کی وجہ سے پہچانے۔ ابھی بھی میرے بات آسان ہے۔ بات تو تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں۔ ابھی یہ بات ہوئی عمومی سطح پہ، چہروں کی رنگت تبدیل نہ کرنا، ایک اور اگلی سطح پہ لے کے جاتے ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کے سجدے تک حسین کو کہا جا رہا تھا اللہ کا بندہ۔ اب 2 یا 4 رہ گئے، اب باقی کہاں چلے گئے؟ 10 محرم 61 ہجری تک حسین کو کہا جا رہا تھا اللہ کا سجدہ گزار، اللہ کا عبادت گزار۔ اللہ جانے کتنا بڑا سجدہ کر گیا حسین، اب قیامت خدا کہہ مجھے کہو حسین کا اللہ۔ توحید پہچانی جا رہی ہے تو حسین کی وجہ سے، لا الہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، محمد رسول اللہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ کتنے خوش نصیب ہو، اللہ حسین کا، نانا حسین کا، حسین مرکز۔ توحید نے رشتہ حسین سے جوڑا، نبوت نے رشتہ حسین سے جوڑا۔ اس سے بڑھ کے تمہارا نصیب کیا ہوگا؟ فخر کیا کرو جب تمہیں لوگ کہتے ہیں حسین کا آزادہ۔ اس سے بڑھ کے کیا نصیب چاہیے تمہیں؟
क्या चाहिए? हुसैन का मातमी, हुसैन का नौकर, जिससे अल्लाह ने रिश्ता जोड़ा था, जिससे नबी ने रिश्ता जोड़ा था। हुसैन ने तुम्हें खुद से खुद जोड़ दिया। अब क़यामत तक या अल्लाह बाकी है। क्यों? तौहीद को कोई खतरा नहीं, क्योंकि हुसैन का अल्लाह है। दीवार खड़ी है इसलिए कि छत ऊपर कायम है। तौहीद को कोई खतरा नहीं, अब ला इलाहा को खतरा ही नहीं। ज़ामन हुसैन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई खतरा नहीं, बका का नाम हुसैन है। इसका मतलब जो चीज अपना रिश्ता हुसैन से जोड़ ले वो कभी नहीं मरती। थोड़ा सा अपने ज़हनों को इस लेवल पे लेके आओ कि अगली 9 मदरसे तुमने इसी मेयार पे सुननी है, नीचे नहीं आना, अमूमी सतह पे नहीं आना। जो चीज हुसैन से रिश्ता जोड़ लेती है वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। हुसैन का अल्लाह, अब वो कभी नहीं मरेगा। हुसैन का नाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई खतरा नहीं। इसलिए तो हम मिन्नतें करके कहते हैं अपना रिश्ता हुसैन से जोड़ो, इसलिए कि अगर रिश्ता हुसैन से जोड़ लोगे, जैसे अल्लाह को मौत नहीं आएगी ऐसे ही अज़ादार को भी मौत नहीं इसलिए तो मासूम ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया उसे मुर्दा ना कहना, वो जिंदा है क्योंकि वो हुसैन का है। जो चीज हुसैन की हो जाए वो जिंदगी देती है। जो चीज की निस्बत हुसैन से हो जाए, अल्लाह की निस्बत हुसैन से, रसूल की निस्बत हुसैन से। हुसैन ने कुर्बानी इतनी बड़ी थी कि हुसैन के अल्लाह ने भी कहलवाया हुसैन का अल्लाह। हुसैन के नाना ने कहा हुसैन का नाना, हुसैन की माँ को कहा गया हुसैन की माँ, हुसैन का बाबा, हुसैन का बेटा, हुसैन की औलाद, हुसैन के नौकर, हुसैन के नासिर। जो जो चीज हुसैन से जुड़ती गई वो जिंदा भी रही और जिंदगी भी देती रही, जिंदा भी रही, जिंदगी भी देती रही। घरों में बैठ के हम पे फतवे ना दिया करो कि अलम पे क्यों जाते हो, जुलजना का एहतराम क्यों करते हो, ताज़िए को क्यों चूमते हो। ये लकड़ी या कपड़ा नहीं, हम निस्बत देख रहे हैं। हुसैन का ताज़िया, हुसैन का अलम, जिंदगी उस निस्बत के साथ। हुसैन इब्न अली ने तौहीद को भी महफूज कर लिया, नबुव्वत को भी महफूज। तज़किरा आदम का हो सकता है लेकिन आदम का तज़किरा इसलिए मुकम्मल नहीं कि आदम का एक बेटा नाफरमान था। नूह का तज़किरा इसलिए मुकम्मल नहीं, बेटा बागी निकला। हर नबी का तज़किरा नामुकम्मल था, हुसैन ने हर तज़किरे को मुकम्मल किया। हर नबी कुर्बानी अधूरी छोड़ गया, हर नबी के मिशन को मुकम्मल करने के लिए हुसैन आए। आदम की बात करेंगे तो हुसैन खुद ब खुद आ जाएंगे, क्योंकि जब कुरान में आदम पढ़ेंगे तो खुदा कुरान में निशानी दे देगा हमने आदम को चंद इस्मा का इल्म दिया था जिसकी वजह से आदम की तौबा कबूल हुई थी। जब उन उस्मा को देखेंगे थे उनमें से एक इस्म का नाम हुसैन। अगर नूह की बात करेंगे हुसैन फिर नजर आ जाए, क्योंकि नूह के पास सफीना है निजात का, और रसूल ने कहा इन्नल हुसैन मिस्मल हुदा व सफीना तो निजात। हुसैन भी निजात की कश्ती है, नूह के पास भी निजात की कश्ती थी, हुसैन खुद निजात की कश्ती। आप कहेंगे इस मर्तबे में आगे तो हुसैन नूह के बराबर हो गया। नहीं हजूर, फर्क है। जो कोहे जूदी में जाके सवारियां उतार दे उसे नूह कहते हैं, जो जन्नत के अंदर जाके सवारियां उतारे उसे हुसैन। नूह के
تذکرے میں اور حسین کے تذکرے میں فرق ہے. نوح کے پاس سفینہ نجات کا تھا، حسین وہ نجات کا سفینہ ہے جو ایک منزل پہ پہلے نہیں اتارتا. ابراہیم کی بات کرو گے پھر حسین نظر آئے گا. ابراہیم نے صرف خواب دیکھا تھا، حسین نے اسے مکمل کیا. ابراہیم نے صرف خواب دیکھا، حسین نے اسے تعبیر دی. اسماعیل کی بات کرو گے تو اسماعیل کے پاؤں میں رسی تھی، چھری چلی نہیں تھی، اور پھر بھی ذبیح اللہ بن گیا. حسین ذبیح عظیم ہے. جس نبی کی بات کرو گے اندر سے حسین کا ذکر خود بخود نکلے گا، کیونکہ حسین وہ بنیاد ہے جس نے نبی کی کہانی کو کھڑا کیا ہوگا. 1.25 لاکھ نبوتوں کی اکلوتی محنت کا نام حسین. اور یہ دربار حسین ابن علی ہے. جب ہم ان 10 دنوں میں آئیں گے تو ہم حسین کے گھر میں حسین کے مہمان بنیں، کیونکہ ایام عزا کی پہلی مجلس ہے، اہمیت عزاداری پہ مجلس ہے. خدا نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا حسین کی صورت. اب حسینیت محفوظ ہے عزاداری کی صورت. مثلا اللہ صرف نیت نہیں چاہتا، عمل مانگتا ہے. مثلا آپ صبح اٹھے، آپ نے چاہا کہ میں نماز پڑھوں، تو آپ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی لیٹ کے نیت کر رہا ہوں کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں. تو کیا خدا عبادت قبول کرے؟ اگر تم نے نیت کی ہے، اظہار کر. اٹھ مصلی پہ، میرے مالک نیت ہے، فرمانے اظہار کر کے میرے مالک میری پوری نیت ہے کہ میں رمضان میں روزے رکھوں گا، تیری محبت میں چند لمحے بھوکا رہوں گا. فرمایا نہیں، صرف چند لمحے نہیں، جب کہوں تب سے لے کے جب تک کہوں تب تک. اظہار مانگ. صرف آج کی مجلس انشاءاللہ موضوع کھول دیں گے، پھر کل سے موضوع کے ساتھ متصل ہو جائیں گے. بہت بہترین موضوع آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کریں گے، امامت اور خلافت کے موضوع. کہ اللہ کی حجت کون سی ہوتی ہے اور ہر دور میں حجت کے سامنے مقابلہ کرنے والا کون. دونوں کردار آپ کے سامنے پڑھیں گے، کیونکہ آج کے دور میں غلط اسلام دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. اور آج خصوصاً جن علاقوں میں آپ رہ رہے ہیں، جس سرزمین پہ آپ رہ رہے ہیں، یورپ میں اسلام کو ایک دہشت گرد دین سمجھا جا رہا ہے. اور آئے دن اسلام و فوبیا کے نام سے مختلف واقعات ہوتے ہیں. نہیں جی، غیر مسلمان سے ڈر گیا ہے. پہلے بتاؤ ڈرا کس وجہ سے ہے؟ یہ جو غیر مسلم کے سامنے اسلام کی غلط تصویر آئی ہے، یہ پیش کس نے کی ہے؟ جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ اسلام کو مان لیتا ہے، جو تاریخ پڑھ لیتا ہے وہ اسلام سے بھاگ جاتا ہے. قرآن اللہ نے لکھا ہے، تاریخ مورخ نے لکھی. تاریخ میں لکھے گئے ہیں بادشاہوں کے کردار، قرآن میں لکھا ہے 14 کا قصیدہ. یہی تو وجہ ہے کہ آج غیر مسلم کے سامنے جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے وہ بادشاہوں کے کردار ہے، وہ ذل سبحانی کے کردار ہے، وہ شہنشاہوں کا دور ہے، وہ بادشاہوں کی قصے. وہ جب اس اسلام کو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسا مذہب ہے؟ مارو، قتل کرو، زمینوں پہ قبضہ کرو، جگیروں پہ قبضہ کرو، ملکوں کو اجاڑو، شہروں کو برباد کر دو، یہ اسلام ہے. وہ اسلام سے بھاگ جاتا ہے، اسے اسلام سے نفرت ہوتا ہے. محرم کے 10 دن ہم دنیا کو بتائیں کہ اصل اسلام کے وارث کون ہے، حقیقی اسلام کے وارث کون ہے. اسلام گردنیں کاٹنے کا نام نہیں، گردن کٹوانے کا نام. یہی تو وجہ ہے کہ مہذب ترین مذہب میں کتنا مہذب فقہ ہے کہ ہم 10 دنوں میں اپنے بدن لہو لہان کریں گے، اپنے جسم کو اذیت دیں گے، جسم کو ماتم کریں گے، تکلیف دے کے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دوسروں کی گردنیں کاٹنے کو اسلام نہیں کہتے. اپنے بدن کے سے لہو نکال کے خراج پیش کرنے کو اسلام. انشاءاللہ وہ موضوع آپ کے سامنے کھلے گا، روزانہ کی بنیاد پہ
بکھرتا اور نکھرتا چلا جائے گا کہ اصل میں اسلام کے دشمن کون تھے اور اصل میں اسلام کے حقیقی وارث کون تھے۔ مجھے آج بات صرف عزاداری پہ کرنی ہے۔ خدا صرف نیت نہیں چاہتا، خدا اظہار چاہتا ہے۔ متوجہ ہے؟ خدا کہتا صرف نیت نہ کرو، اظہار کر کے دکھاؤ۔ اظہار کرنا ہے، میرے اللہ ہم تیرے گھر میں حج کے لیے آ گئے۔ میرے اللہ کیا کریں؟ فرمایا یہاں پر صفا اور مروہ پہ دوڑو۔ تو میرے مالک یہاں دوڑنے سے کیا ہوگا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں محرم میں سننے کو ملیں گی۔ ماتم کرنے سے کیا ملتا ہے؟ مجلس میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ بہتر یہ ہے نمازیں پڑھ کے کربلا والوں کو بخشی جائے۔ جو شریعت آپ کو محرم میں یاد آئی، اس کا اظہار ذرا حج پہ کر کے دکھائیں کہ میرے مالک ہم اتنا خرچ کر کے آئے، یہاں دوڑنے کے لیے تو نہیں آئے نا۔ تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بخشتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تعقیبات کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ خدا نے کہا نہیں، نیت نہیں چاہیے، اظہار چاہیے۔ میرے مالک یہ کیسا اظہار ہے؟ فرمایا یہاں دوڑو تاکہ پتا چلے یہاں کون دوڑا تھا۔ یہاں پر ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، نام اس کا حاضرہ تھا۔ تو میرے مالک ہم بیٹھ کے حاضرہ کی کہانی پڑھ لیں؟ فرمایا بیٹھ کے نہ پڑھو، عملاً کر کے دکھاؤ۔ آپ ابھی سمجھ گئے میں عزاداری پہ آنے لگا ہوں۔ خدا نے کہا صرف میرے مالک قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں سے حاضرہ کی کہانی پڑھیں گے، حاضرہ کو خراج پیش کریں گے؟ فرمایا نہیں، تم تو کہانی پڑھ لو گے، جس نے نہیں پڑھی اسے کیسے پتا چلے گا یہاں کیا ہوا؟ یہاں تم دوڑو تاکہ واقعہ دوبارہ زندہ ہو جائے، کیونکہ یہاں میری محبت میں ایک نبی کی ماں اپنے بیٹے کو ریت پہ لٹا کے دوڑی تھی۔ آج تم عبادت کی صورت میں اس واقعے کو چھپانا چاہتے ہو کہ عبادت کر لیں تاکہ وہ عشق چھپ جائے۔ میں نے وہ عشق نہیں چھپنے دینا۔ مجھے تمہارے لمبے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری لمبی چوڑی تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رکھو اپنی عبادتیں اپنے پاس، اس عشق کو زندہ رکھو۔ اس نے میری محبت میں دوڑی تھی، اب میں قیامت تک اپنی عبادت میں اس کا عشق بھلا دوں؟ اب قیامت تک میں دوڑاؤں گا تاکہ دنیا کو واقعہ یاد رہے۔ یہاں پر ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، یہاں پہ ایک نبی کی بیوی دوڑی تھی۔ خدا حج میں مسلمانوں کو دوڑا کے ہر سال واقعے کو تازہ کر دیتا ہے، واقعے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے یکم محرم کا چاند طلوع ہو، یا حسین کہتے ہوئے گھروں سے نکل آؤ تاکہ حسین کا واقعہ زندہ ہو جائے۔ گھروں میں مسلح بچھا کے عشق حسین کو دبانے کی کوشش نہ کرنا، باہر نکلو تاکہ دنیا کو پتہ چلے حسین کون تھا، یزید کا۔ اس لیے بہت خوبصورت دو سطریں کسی شاعر نے لکھی تھی، اس نے کہا کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہوں، پورا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ کہاں سے ڈھونڈو گے پھر حسین کے قاتل؟ کیونکہ حسین کے قاتلوں کے ہاں چھپنے کی یہ ہے کہ وہ اسلام کے لبادے میں چھپے ہو، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان بنا کے پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چھپ گئے۔ لہذا اہمیت عزاداری حسین یہ ہے کہ عزاداری حسین میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم گھر بیٹھ کے عزاداری کر لے، تو جیسے گھر بیٹھ کے حج نہیں ہوتا۔ سر ہلا دیا آپ نے، زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا وہی اجر ملے جو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اور، جماعت میں پڑھو تو اور۔ گھر کی نماز کا اجر جماعت کی اجر کے برابر نہیں۔ گھر میں بیٹھ کے اکیلے رو لو تو اور۔ ذکر حسین میں آ کے رو تو اور۔ ہر عبادت کے لیے جانا پڑتا ہے، حسین خود کھینچتا ہے، اس وجہ سے کہ حسینیت میں ایک کشش ہے۔ جس میں اس کشش کی صلاحیت موجود ہے وہ خود بخود حسین کی طرف کھینچی چلی جائے۔ ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو بالکل حقیقی حسین کے عزادار بنا کے زمین میں بٹھا، حسین سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حسین صرف سننے کا نام نہیں، حسین اپنے وجود میں اتارنے کا نام۔
یہی تو وجہ ہے کہ یہ حسین کی کتنی اچھی تربیت ہے. یہ حسین کیسا ہماری نسلوں کو ایک کورس کرواتے ہیں ہر سال کہ حسین ابن علی 9 راتیں تمہیں اپنے گھروں میں بلاتا ہے, تربیت کرنے کے بعد 10ویں دن جلوسوں کی صورت میں بازاروں میں بھیج دیتا ہے. آسان کروں, حسین کہتے ہیں 9 دن حسین سنو, 10ویں دن حسینی بن کے دکھاؤ. 9 دن حسین سنوارتا ہے, 10ویں دن حسین زمانے کے سامنے پیش ہے کہ کسی نبی نے اپنے ناصر ایسے نہیں سجائے تھے جیسے حسین ابن علی سجائے. اسی تذکرہ کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور میں نے اللہ کے قرآن میں سورہ مبارکہ البقرہ سے جو آیت پڑھی ہے وہ میرا موضوع ہوگی. موضوع کو آج کھول دیتا ہوں اور انشاءاللہ کل سے اس پہ مسلسل گفتگو ہوگی. سورہ البقرہ میں خدا کہتا ہے, موضوع سنیے گا, جو آیت میں نے منتخب کی ہے آیت کا ترجمہ بتا دے گا کہ موضوع کدھر جائے گا. خدا کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ وہ ولی ہے جن مومنوں کا اللہ ولی ہے. اللہ وہ ولی ہے جو ان مومنین کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے اللہ پہلی ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک ولایت وہ ہے جو اندھیروں سے نکالتی ہے نور کی طرف. اور خدا کہتا صرف ایک ہی نہیں ہے, ایک اور بھی ہے. ایک تو میری ولایت ہے جس کو صاحب ایمان مانے گا اور وہ اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور ایک وہ ہے جن کے پاس, کافروں کے پاس ایسے ولی ہیں. کافروں کے بھی ولی ہیں, مومنین کے ولی وہ ہیں جو اندھیروں سے نکالتے ہیں نور کی طرف لے کے آئے. والذین, میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور لفظ بلفظ پڑھو. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور کافروں نے ایسے ولی بنائے ہوئے ہیں جو نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے. ایک وہ ہے جو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے, اور دوسرا وہ ہے کافر جو ہیں ان کے پاس جو ولی ہیں ان کا کام یہ ہے وہ نور سے نکالتے ہیں. اب اس آیت کو آج اس حد تک ہی کھولوں گا کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ ولی ہوں جو اندھیروں سے نکالتا ہوں نور کی طرف لے جاتا ہوں. دوسری طرف خدا نے کہا جو کافروں کے ولی ہیں وہ نور سے ہٹاتے نہیں بلکہ نور میں گئے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اندھیرے کی طرف لے کے آتے ہیں. جو سمجھ گیا حسین آیت کھل رہی ہے, آیت خود منہ سے بول رہی ہے. خدا یہاں کہتا ہے, خدا کافروں کی بات نہیں کر رہا, کافر تو نور میں گئے ہی نہیں. اگر یہاں کافروں کی بات ہوتی تو خدا کہہ دیتا کہ کافروں میں ولی وہ ہیں, انہوں نے ان کو ولی بنایا ہوا ہے, یہ وہ طاغوت ہیں جو نور میں جانے نہیں دیتے. فرمایا نہیں, ان کے پاس جو ولی ہیں وہ نور سے نکالتے ہیں. اس کا مطلب وہ پہلے جا چکے ہوں گے. اللہ نے پہلا کام یہ کیا تھا, میں آسان کر دیتا ہوں, بندے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں بات ہی میں ہی کھول دیتا ہوں. اللہ کا کام یہ ہے, یہ انہیں کافروں سے نکال کے ایمان میں لے کے آتا ہے. جب یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ولی ہوئے ہوئے مسلمانوں کو پھر کافروں میں لے جاتے ہیں. اس کا مطلب تم نے کافر تو مسلمان ہوتا دیکھا ہے, ہم 10 راتوں میں مسلمانوں کو کافر ہوتا ہے. مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے. کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا. آج کافر مسلمان ہونا چاہے, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, مسلمان ہو گیا. یہ جو مسلمان ہو کے پھر کافر ہوتا ہے. اب ان راتوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس کا انکار کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے. اور خدا نے کہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے. ان کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ولی بنایا تھا
جو نور سے دوبارہ اندھیرے کی طرف لے کے آتے ہیں. ہمیں فخر ہے ہم دو ولایتیں، ولایت بھی ایک نہیں ہے. مومنوں کے ولی اور ہیں، کافروں کے ولی اور. دونوں پہ بات ہوگی کہ مومنوں کے ولی کون سے ہیں. قرآن سے ولایت پڑھیں گے، قرآن ہی سے ولایت کا تذکرہ ہوگا، قرآن ہی سے ولی نکالیں گے. پھر ان 10 راتوں میں قرآن ہی سے کافروں کے ولی بھی نکالیں گے. اور یہ آیتوں میں حسن ہے، یہ نام نہیں دیتی، نشانی اتنی پکی بتاتی ہے. یہ اللہ کے کلام میں حسن ہے، یہ خدا کے کلام میں حسن ہے. خدا بہت بڑا خالق الکلام ہے، اسے طریقہ آتا ہے. وہ نام لیتا تو جیسے آج روایتیں مٹ گئیں، آیتیں مٹ جاتی. اس نے آیتوں کو زندہ رکھنا تھا، اس نے نام نہیں لیے، نشانی اتنی پکی دی ہے. آپ خاموش ہیں، میں اللہ کی ایک نشانی آج پڑھ دوں. اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے. اسے پتا تیسرے ولی کا نام لیا تو آیت نکال دے. اسے پتا تھا انہیں دشمنی پہلے ولی سے نہیں، دشمنی دوسرے ولی سے نہیں، دشمنی ہے تیسرے ولی سے. اسے نام لیا، نشانی ہی اتنی پکی دے دی کہ بندے بعد میں حالت رکوع میں انگوٹھیاں اتارتے رہے. فرمایا لعنت آ سکتی ہے، آیت نہیں آ سکتی. یقین کیجئے، میں اگلی مجلسوں میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ. جب یہ آیت آ گئی تو اللہ نے نام نہیں لیا تھا، نشانی بتائی. ایک وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات، خدا نے نشانی بتا دی. لوگوں نے کہا ہم اپنے آپ کو اس نشانی میں لے کے آئے. آیت کے اترنے کے بعد ایک بندے نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی. رسول سے آگے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے. فرمایا نماز دوبارہ پڑھ، اللہ نے تیری نماز نرم کر دی. جا کے نماز دوبارہ پڑھ، اللہ نے تیری نماز ختم کر دی ہے. اس نے کہا تھوڑے دن پہلے علی ابن ابی طالب نے نماز میں دی تھی، میری نماز کیسے ختم ہو گئی؟ فرمایا تجھے نہیں پتا شریعت محمدی میں نماز میں بغیر وجہ کے حرکت کی جائے تو اللہ اس نماز کو حرام کر دیتا ہے، اللہ نماز کو باطل کر دیتا ہے. تو نے بغیر وجہ کے حرکت کی. اس کا پھر جب علی نے انگوٹھی دی تھی تو وہ بغیر وجہ کے نہیں. فرمایا علی سے مقابلہ کرتا ہے. علی نماز پڑھ نہیں رہا تھا، علی نماز بچا رہا تھا. تمہاری نمازیں اور ہیں، علی کی نمازیں اور. کہاں تمہارے سجدے؟ انشاءاللہ ٹھیک کل سے 10-15 پہ آپ کے سامنے عشق کی مودت کی اذان دے دی جائے گی. گزارش ہے بر وقت تشریف لائیے گا، حسینی بن کے آئیے گا، عزادار بن کے آئیے گا. اپنے آپ کو حسین ابن علی کے گھر میں ایسے بٹھائیے گا کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم حسین سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. کوشش کریں گے پھر مل کے جتنا ہو سکے گا حسین ابن علی کے دروازے پہ خیرات مانگیں گے. چاند وہ طلوع ہو گیا ہے جس میں علی کی بیٹیوں کی چاندنی اٹھی. اتنا نقصان کسی نبی کے بیٹے کا نہیں ہوا جتنا مذہب اسلام کو بچاتے ہوئے علی کی بیٹیوں. یہ چاند آپ نے اپنے اپنے گھروں میں دیکھا، علی کی بیٹیوں نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھا. مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے. امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آئی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند. سال میں 10 ہی تو راتیں آتی ہیں غریبوں کو رونے کی. حق تو ہم سے ادا ہو نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ کتنی دیر روتے ہیں. فضائل ہم 45 یا 50 منٹ پڑھتے ہیں، مصائب 10 یا 15 منٹ.
15 منٹ سے زیادہ مصائب پڑھ لیں تو بعد میں مومنین کہتے ہیں مصائب کم پڑھیں گے، بہت لمبا مصائب پڑھ دینا۔ فطرت انسانی ہے، انسان اتنی دیر رو نہیں سکتا، تھوڑی دیر رو لو گے تھک جاؤ گے۔ یہ حوصلہ ہے سجاد پر، ایک نہیں، دو نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 40 سال خون رویا، اور 40 سال لہو رونے کے بعد کہنے لگا بابا سکینہ کے تماچے کی قیمت ہے، بابا تجھے رونے کا حق ادا ہے۔ اتنا رو لینا، اگر آ جاتے ہو مجلس میں پھر کوشش کیا کرو کہ ایک آنسو ضرور نکالو۔ مولا سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے جادو حسین کو کتنا رویا جائے؟ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے رسول کے بیٹے یہ نہیں کہا چیخے مار کے رو، دھاڑے مار کے رو، فرمایا اتنا رو لے کہ تیری آنکھ میں اتنا آنسو آ جائے کہ ایک مچھر کا پر بھیگ جائے۔ میں محمد کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں ہم تم پہ جنت کو واجب کر دیں گے۔ ہر عبادت میں ریاکاری حرام ہے، لیکن حسین کہتا ہے کہ تم میرے ذکر میں آؤ رو نہ سکو، رونے والی شکل آنسو نہیں آ رہا کیونکہ رونا تمہارے بس میں نہیں، رونا اختیار میں نہیں۔ آنکھ کے آنسو کا تعلق ہوتا ہے دل کی چوٹ سے، دل تڑپتا ہے تو آنکھ روتی ہے، دل تڑپے گا نہیں آنکھ روئے گی نہیں۔ بعض اوقات ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہوتے آنکھ سے آنسو نہیں آتے۔ حسین ابن نے پھر کرم کیا تو میں آنسو نہ آئے، نہیں رو سکا، آپ میری مجلس میں گیا سر جھکا، جتنی دیر مصائب ہوتا رہے صرف اتنا سوچ کتنی عزت والا گھر اجڑا کیوں تھا۔ تو سر جھکا کے بیٹھا رہے گا میں تیرا پھر بھی رونا لکھوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو مجلس میں آئے تیرا دھیان ادھر ادھر جائے تو رو نہ سکے، تیرے ساتھ حسین کا رونے والا بیٹا بیٹھا ہوں، تو خشک آنکھوں سے مجلس سے اٹھے، سجاد تیری خشک آنکھیں دے کے ایک بار اتنا کہہ دے تم نے دیکھا جو نہیں میرا اکبر کتنا پیارا ہے۔ تہذیب ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی گھر میں موت ہو جائے، آپ اس کے گھر تعزیت کے لیے جائیں، آپ ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہنسیں گے نہیں۔ میں نے اکثر دیکھا لوگ سواریوں سے اترتے ہیں کہتے ہیں بھائی چپ ہو جاؤ، وہ گھر سامنے آ گیا، لوگ بیٹھے دیکھے کیا کہیں گے ہمارے گھر میں موت ہوئی ہے۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بھائیوں تمہارا بیٹا جب مجلس حسین والی جگہ پہ آ جائے تو پھر اگر رشتہ داروں کے گھر جاتے ہوئے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، جب گھر سے نکلو سر جھکا لو، ایسے نہ ہو کہ جہاں مجلس ہونی ہے دروازے پہ کھڑے تم گپے لگا رہے ہو، ہنس رہے ہو اور سجاد بیٹھا تجھے دیکھ رہا ہو۔ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جب مجلس حسین میں آ جاؤ سارا سال تمہیں باتیں کرنے کے لیے ملتی، جب غریب کے گھر میں آؤ یہ نہ ہو کہ مجلس ابھی شروع نہیں ہوئی تھوڑی دیر باتیں کر لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے ایک دوسرے کی خیریت پوچھ لیں، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ ذاکر نہیں آیا تو مجلس شروع نہیں ہوئی۔ پنڈال سجتا ہے اور حسین کی ماں آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ آیا ہو اور حسین کی ماں بیٹھی وہ تجھے دنیا کی گفتگو میں دیکھ لے تو بجائے اجر لینے کے حسین کی ماں کی ناراضگی نہ لینا، ماتمیوں بجائے اجر لینے کے لیے حسین کے سجاد کی ناراضگی نہ لینا۔ پورا سال ہوتا ہے تمہارے پاس، پورا دن ہوتا ہے، لیکن جب مجلس شبیر میں ہو گھر سے نکلو نیت کر لو ہم حسین کو رونے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی نہ آیا ہو، جس جگہ پر مجلس ہونی اس جگہ پہ آگے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، جہاں تو یہ سمجھ کے ہال میں نہیں آتا کہ میں اکیلا ہوں، یہ سوچ کے آیا کر کے یہاں سجاد بیٹھے، ہو سکتا ہے میں اکیلا جا کے بیٹھوں گا سید الساجدین میرا نام سب سے پہلے لکھے، جب کوئی بھی نہیں آیا تھا تو یہ حسین کا عزادار آیا تھا۔ جتنی دیر مجلس میں بیٹھو پھر سر جھکا کے رکھنا، کیونکہ گھر سے نیت کر کے آئے ہو حسین کو رونے کے لیے۔
मदीने के लोग कहते हैं मुहर्रम का चांद तलू होता हम आसमान पे नहीं देखते, इतनी चीखों की आवाजें। मदीने का एक शख्स कहता है कि मैं मदीने में बाहर से गया हुआ था, किसी और शहर में रहता था, मदीने मेरा कारोबार था, मैं वहां जाके आबाद हो गया। उसने कहा मैं मदीने की तहजीब से वाकिफ नहीं था, मैंने कलमा नबी के जाने के बाद पढ़ा था, मैंने रसूल को नहीं देखा, मैंने अली को नहीं देखा था, मैंने करबला हुसैन की नहीं देखी थी। इमाम जाफर सादिक के दौर में ये बंदा मदीने आया, वो कहता कि मुहर्रम का चांद तलू हुआ ना तो मैं अपनी दुकान पे था, मैंने देखा कि लोग भाग भाग के जा रहे हैं। वो कहता मैं डर गया, मैंने कहा क्या हो गया मदीने में? मैंने एक भागते हुए बंदे का हाथ पकड़ के पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मोहल्ला बनी हाशिम। उसने कहा मोहल्ला बनी हाशिम में कह रहे। उसने भागते हुए उंगली का इशारा करके देख नहीं रहा मुहर्रम का चांद? तो कहने लगा मैंने देखा मुहर्रम का चांद हो गया, तो कहाँ जा रहे हो? उसने कहा रसूल के बेटे को पुरस्कार देने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा क्योंकि मैं भी मुसलमान था, मैं भी फौरन अपनी दुकान बंद की, मैं भी पीछे पीछे दौड़ा। कहते जब हम मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचे तो लोग दीवारों पे सर रख के रो रहे थे, लोग गलियों में रो रहे थे। वो कहता मैं रास्ता ढूंढता ढूंढता मैं चला गया मोहल्ला बनी हाशिम में सैयदों के दरवाजे पे। इमाम जाफर सादिक के घर का दरवाजा खुला था। वो कहता है कि मैं अपने पंजों के बल खड़ा होकर मैंने देखा इमाम जाफर सादिक, जिनको मैं मदीने के बाजार से गुजरते देखता था ना कि बेहतरीन लिबास पहना होता था, सर पे साफ और शिफाफ अमामा पहना होता था, वही जाफर सादिक रेत पे ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। वो कहता मेरा दिल फटना शुरू हो गया। मैं इमाम के करीब गया, मैंने कदमों पे हाथ रखे, मैंने कहा कायनात को सब्र सिखाने वालों, तू इतनी बेसब्री से क्यों रो रहा है? आवाज आई यहया देख नहीं रहा, वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरी माँ के सर से चादर उतारा। ये है मेरे मौला का गिरिया, ये है आइमा का गिरिया। इमाम सादिक खुद मजलिस पढ़ रहे थे, सामने बैठा हुआ एक बंदा वो ऐसे मुंह छुपा के रो रहा। इमाम ने मजलिस पढ़ते मिंबर छोड़ा, उसके हाथ से जाकर रुमाल खेला। इमाम कहते चेहरा छुपा के क्यों रो रहा? उसने कहा मौला कैसे रो? फरमाया ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे। ना घबराओ कि हम रोएंगे तो शक्लें बिगड़ जाएंगी, जो हुसैन के रोने से शक्लें बिगड़ती हैं वो क़यामत के मैदान में सवर जाएंगी। ऐसे गिरिया करो, ऐसे मातम करो, तुम्हें अपनी होश ना रहे। ये रातें रोने की रातें, ये रातें तड़पने की रातें। मुहर्रम का चांद तलू हो गया, अली की बेटियों का चांद उजड़ गया। 2 मुहर्रम करबला में उतरे हुसैन। आपने वतन पे देखा, आपने घर में देखा, आपने बहनों बेटियों के साथ देखा, आपने भाइयों के मातमियों के साथ देखा। 2 मुहर्रम बिल्कुल करबला से पिछली मंजिल पे था सादात का काफिला, बिल्कुल नैनवा के टीले करीब आ गए, करबला सामने नजर आ रहा। अली की बेटी ने जो ही मुहर्रम का चांद हुआ रोके कहती फिजा गाजी को बुला। जनाब अब्बास का घोड़ा मेरी आलिया के मामल के करीब आया, आगे कहता जी बीबी क्यों बुलाया? रोके कहती मेरा हुसैन कहाँ है, मेरा दिल फट रहा है। आवाज आई बीबी तेरा हुसैन मीरे कारवां की हैसियत से आगे है। रोके कहती हुसैन को कहे जल्दी मेरे करीब आ जा, जब से ये चांद देखा है मुझे एक बीबी के रोने की आवाज आ रही है, जो रो रो के कहती हाय हुसैन। चांद रातों का मेहमान, सिर्फ चांद का मजमून पढ़ूंगा, इंशाल्लाह कल से रवानगी पढ़ेंगे, फिर करबला के वो साहिब पढ़ेंगे। अली की बेटी आलिया ने जंगलों में देखा, हुसैन ने जंगल में देखा, अब्बास ने सफर में देखा, रुकैया ने महमल से देखा, अकबर ने घोड़े से देखा, कासिम ने ज़ीन से देखा। मुझे नहीं पता अब कौन बन रहा है कहेगा, इन सब ने इकट्ठे देखा, सुगरा ने अकेले। जिस बंदे का हाथ माथा के लिए उठा उसे नहीं पता कि आज चांद तलू हो गया है। और एक ने इकट्ठे देखा, इधर मुहर्रम का चांद तलू हुआ,
رقیہ غازی کو تسلی دے رہی تھی، لیلا اکبر کو سینے سے لگا رہی تھی، فروا قاسم کے سر پہ پیار کر رہی تھی، رباب اصغر کا ماتھا چوم رہی تھی، زینب بار بار حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اکیلی سغرا 40 دروازوں کے درمیان بیٹھی تھی، ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا، سغرا کیسے اٹھیا مجھے نہیں پتا، کوئی سید ہو مجھے معاف کر دینا، سغرا ایسے اٹھ کے نانے کی قبر کی طرف گئی جیسے اکبر کی لاش میں حسین آیا تھا، قبر محمد میں جاگے سغرا نے ہاتھ رکھا، روک کے بھی اٹھ مدینے والا محمد، یہ چاند ایسا طلوع ہو گیا ہے میرے گھر میں رونے کی آواز ہے۔ قبر رسول پہ بیٹھ گئی حسین، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نانا، وہ کائنات کا کریم نبی، مجھے بتا میرا اکبر آئے گا کہ نہیں آئے گا، مجھے بتا میرا اصغر آئے گا کہ نہیں آئے گا، 28 رجب سے گیا ہے میرا پاپا، نانا میں کبھی تجھ سے شکوہ نہیں کرنے آئی، نانا جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے نانا میرا دل گھبرا رہا ہے، نانا سغرا کا دل بیٹھ رہا ہے، نانا میں زندہ نہیں رہوں گی اکبر کے بغیر۔ قبر محمد پہ رو رو کے بار بار منتوں کے چراغ جلا رہی تھی، روتی روتی سغرا نے قبر محمد پہ ایسے سر رکھا جیسے بچہ ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، سر رکھ کے کہتی ہے نانا نانا مجھے نیند آ جائے، میں ایک بار خواب میں اپنا قبر دیکھ لوں۔ ادھر جناب سغرا کا سر قبر محمد پہ ہے، تھوڑی دیر بعد تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی نانا میں نے خواب دیکھا ہے، ایک لہو کا دریا ہے، میرے بابے کا کٹا ہوا سر۔ آواز سغرا منتوں کے چراغ نہ جلا، سغرا منتوں کے چراغ نہ جلا۔ بس آخری حصہ پڑھنے لگا، کتنا پیار ہے آل محمد کو حسین کے رونے سے۔ رسول کی بیٹی سیدہ جب گود میں آ گئے تھے نا حسین، نبی کی اکلوتی بیٹی، بی بی دیکھتی کہ رسول حسین کو اٹھاتے ہیں، حجرے کے کونے میں جا کے گود میں لے کے روتے ہیں۔ ایک دن جناب سیدہ گھر میں تھی اور یوں حسین کو گود میں، بی بی نے حسین کو مصلی دیا، بی بی نے نماز شروع کی، نماز پڑھ رہی تھی، رسول کی بیٹی آواز آئی السلام علیکہ یا امی، اماں میرا سلام، انا ابن العطشان، میں تیرا پیاسا بیٹا، یا اماں انا ابن الغریب، اماں میں تیرا مسافر بیٹا، یا اماں انا ابن المظلوم، اماں میں تیرا مظلوم بیٹا۔ اگلی صدر میں دعا کرتا ہوں میرا بادشاہ حسین مجھے اتنی طاقت دینا ماتمی سمجھ سکے۔ ایک آواز آئی میں تیرا پیاسا بیٹا، ایک آواز آئی میں تیرا مظلوم بیٹا، ایک آواز آئی میں تیرا مسافر بیٹا، اگلی ایسی آواز آئی ہے محمد کی بیٹی مصلی پہ گر گئی ہے، آواز آئی یا اماں انا ابن الاسکان، اماں میں تیرا پسا ہوا بیٹا۔ جا کے علماء سے پوچھ لینا، میں اس کام کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں ترجمہ کروں گا کہ سید کا جگر بھر جائے گا۔ جس چیز کو اتنا پیسو کہ وہ پاؤڈر ہو جائے گا، اسی عربی زبان میں زگان کہتے ہیں اماں میں تیرا پسا ہوا بیٹا۔ اتنا کہنا تھا محمد کی بیٹی نے جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے مصلی سے حسین اٹھایا، رسول کی گود میں رکھ کے کہتی ہے بابا مجھے بتا، یہ مجھے مظلوم کہتا رہا میں صبر کرتی رہی، یہ مجھے غریب کہتا رہا میں صبر کرتی رہی، یہ مجھے مسافر کہتا رہا میں صبر کرتی رہی، آج اس نے مجھے سلام کیا ہے، اماں میں تیرا پسا ہوا بیٹا۔ نانا بابا مجھے بتا ہوگا کیا؟ حسین کے نانا نے زہرا کو سینے سے لگایا، رو کے فرمایا 9 لاکھ گھوڑوں کے گھوڑوں کے نیچے تیرے حسین کی لاش کو بحال کیا جائے گا۔ رو کے کہتی ہے نانا مجھے بتا تو اپنی امت کو سمجھائے گا نہیں؟ فرمایا زہرا میں نے زندہ نہیں ہونا، فرمایا اس کا فاتح خیبر بابا علی نہیں ہوگا، فرمایا علی نے بھی زندہ نہیں ہونا۔ رسول کے قدموں پہ
याद रखी, मुझे बता इसकी दुखिया माँ होगी। फरमाया ज़हरा तूने भी नहीं होना। बीबी ने सर दीवार पे मारा, रो के दी मुझे बता मेरे बच्चे को रोएगा कौन, मेरे बेटे का मातम कौन करेगा। रसूल की आवाज आई फातिमा हाथ उठा,